السلام علیکم ناظرین، آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ محض ایک عام تنازع نہیں بلکہ ایک نہایت خطرناک تبدیلی ہے۔ ایسی تبدیلی جو کئی سالوں سے ہو رہی تھی اور اب آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے اور اس بار رد عمل صرف بیانات یا دھمکیوں تک محدود نہیں رہا۔ ایران نے وہ کر دکھایا جو کچھ ماہرین سالوں سے بتا رہے تھے، اور اب وہ تمام دھمکیاں حقیقت بن چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران نے اسرائیل پر 50 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے، جن میں سے کئی اسرائیل کے اہم عسکری اور تصویراتی مقامات پر گرے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کو روکا گیا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایران نے پہلی بار براہ راست اس سطح کی کارروائی کی، جو ایک نئی پالیسی کا آغاز ہے۔ یہ حملہ صرف ایک رد عمل نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ ایران نے دنیا کو اپنی خاموشی میں بتایا ہے کہ اب وہ صرف قراردادوں اور احتجاجات تک محدود نہیں رہے گا بلکہ عملی کارروائی بھی کرے گا، اور وہ بھی ایسی کہ اس کی گونج ہر سفارت خانے اور عالمی فورم تک پہنچے گی۔ ایران کے اس بدلتے رویے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس بار اس نے براہ راست امریکہ کو چیلنج کرنے کی بجائے ایک محتاط سفارتی انداز اپنایا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ایران یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ اگر امریکہ مداخلت نہیں کرتا تو یہ جنگ صرف ایران اور اسرائیل تک محدود رہ سکتی ہے، لیکن اگر واشنگٹن نے مداخلت کی تو یہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ کو اپنے لپیٹ میں لے کر ایک عالمی بحران میں بدل سکتی ہے۔ روس اور چین کی جانب سے بھی شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ روسی صدر نے اسرائیل کے حملے کی مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ چین نے بھی ایک سخت بیان جاری کیا ہے جس میں اسرائیلی جارحیت کو خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ عمل قرار دیا ہے۔ اس بار صرف عرب دنیا نہیں بلکہ بڑی طاقتیں بھی میدان میں آ رہی ہیں جو اس جنگ کے دائرۂ کار کو بڑھا سکتی ہیں۔ ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ ہمیں بطور پاکستانی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس جنگ کے سب سے بڑے اثرات کہیں اگر پڑ سکتے ہیں تو وہ پاکستان پر ہیں۔ اسرائیل کی پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت یعنی پاکستان کو کسی نہ کسی طرح کمزور یا محدود کیا جائے۔ ماضی میں اسرائیل خفیہ ایجنسی موساد اور بھارت کی راہ کے گٹھ جوڑ اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ دونوں ممالک کتنی سنجیدگی سے پاکستان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل اور بھارت ایک پیج پر ہیں۔ جو کچھ بھارت کشمیر میں کر رہا ہے وہی اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے۔ نسل کشی، میڈیا پر کنٹرول، مظلوموں کو خوفزدہ کرنا، یہ سب ایک ہی ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے۔ اور اب جب ایران نے اپنا دفاع کا ایک حق استعمال کیا ہے تو دنیا کی نظریں پاکستان پر بھی لگ گئی ہیں، کیونکہ اگر ایران کی مزاحمت کمزور پڑ گئی تو اگلا ہدف پاکستان ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پاکستان ایک کمزور ملک کا نام نہیں۔ ہمارے پاس دنیا کے جدید ترین میزائل سسٹم ہے جس کی رینج 7500 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور جو اسرائیل تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہماری افواج نہ صرف تربیت یافتہ ہیں بلکہ ان میں جذبہ، یقین اور جدید ٹیکنالوجی بھی موجود ہے۔ ہم نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ اگر ہمارے امن کو چیلنج کیا جائے تو ہم خاموش نہیں رہتے۔ اس وقت ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ میڈیا، سفارت خانوں اور عالمی فورمز پر بھی لڑی جا رہی ہے۔ اگر مسلم ممالک آج بھی تقسیم رہے تو مستقبل میں انہیں ایک ایک کر کے کمزور کیا جائے گا، اور یہی وقت ہے کہ مسلم دنیا ایک ہو جائے، صرف اعداد و شمار سے آگے بڑھے اور ایک عملی اتحاد قائم کرے۔ پاکستان کو اس وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی سفارتی حکمت عملی کو مضبوط کرنا ہوگا، ایران کے ساتھ دفاعی تعاون پر توجہ دینی ہوگی اور بحرین اور اسرائیل کے بڑھتے تعلقات کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھانی ہوگی، کیونکہ یہ جنگ صرف ایران کی جنگ نہیں بلکہ ایک سوچ کے خلاف جنگ ہے، ایسی سوچ جو مسلمانوں کو تقسیم اور کمزور کرنا چاہتی ہے اور ان کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اگر ہم آج خاموش رہے تو کل یہ آگ ہمارے دروازے تک آ جائے گی۔ ایران نے ایک قدم اٹھایا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ صرف دھمکی نہیں دیتا بلکہ عمل بھی کرتا ہے۔ اب فیصلہ پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور پوری مسلم دنیا کو کرنا ہے کہ وہ تماشائی بننا چاہتے ہیں یا تاریخ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، چیلنج بہت بڑا ہے، لیکن اب جب ہم جاگ چکے ہیں تو کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی۔ دنیا بدل رہی ہے، ہمیں بھی بدلنا ہوگا، اور یہ جنگ چاہے دور سے سنائی دے، اس کی باز گشت ہمارے دلوں تک پہنچنی چاہیے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم صرف سنیں گے یا جواب بھی دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔